و شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے سب خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کو دیکھنے لگے اور انا ساگر کے پاس بھیڑ لگ گئی۔ خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ہندو وہ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے لگے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی پریشانی کھڑی کریں گے، جاؤ ایک مشک پانی لے آؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، چلیے ہم اپنا پیالہ بھر لیتے۔ ان لوگوں نے ان کو پیالہ بھرنے سے منع کر دیا، لیکن پھر بعد میں جا کر وہ لوگ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم پانی سے نہ چھوئے تو ہم یہ پیالہ تم کو بھرنے دیں گے۔ میرے دوستو، حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور اپنے پیالے کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ پیالہ بھر گیا تو حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیالہ اوپر کھینچ لیا، لیکن پھر کیا تھا، جب وہ پیالہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی سوکھ گیا اور انا ساگر کی تہہ میں سوکھی ریت اڑنے لگی، مانو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انا ساگر اس چھوٹے سے پیالے میں سما گیا ہے۔ انا ساگر کو سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، گلی محلے میں چیخو پکار اور عام ہو گیا، انا ساگر کو سکھا دیا ہے۔ دوستو، جانتے ہیں آگے کیا ہوا؟ آگے ہوا یہ کہ راجہ پرتھوی راج چوہان انا ساگر کے سوکھ جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب سے یہی کہا کہ فقیر یا تو کوئی جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی پہنچا ہوا فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی پڑ گئی کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹ جایا کرتے تھے۔ انا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھکا لگے گا اور یہ بڑی شرمناک بات تھی۔ آخرکار یہ کہا گیا کہ فقیر سے بات کی جائے کہ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات چاہتا ہے جو ہمیں پسند آئے تو پھر ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ سب مرد، عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت کرنے لگے کہ لوگوں کو اس پریشانی سے چھٹکارا دینا اور ہم سب پر مہربانی کیجیے، ہم سب سے جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دو، ہم اپنے پاپوں کا بوجھ لے کر کہاں جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اسی تالاب میں اپنے پاپوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ زیادہ آسان تھا، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے کو واپس تالاب میں ڈالا۔ جیسے ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈالا گیا، انا ساگر کے نیچے سارا پانی اچھل کر انا ساگر میں آ گیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کے اتہاس کی کتابوں میں بھی ہندو اتہاس کے لکھنے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔